إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اللہ ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا قیامت کے روز، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حاضرین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اس آیت میں ایک بہت ہی اہم خبر دی گئی ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، تب یہ صرف ایک انسان دوسرے انسان کا مجرم بنتا ہے جس سے اس نے عہد کیا اور عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا. اور ویسے ہی جو انسان اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ اور عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے مالک کائنات کا مجرم ٹھہرا. انسان سے وعدہ کیا اور توڑ دیا تو انسان کا مجرم بنا. اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا، عہد لیا اور اس کو توڑ دیا تو رب کائنات کا مجرم بن گیا. ہر انسان سے اللہ رب العالمین نے عہد کیا ہے، وعدہ لیا ہے. آپ کو پتا ہے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اللہ نے فرمایا جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود اپنے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں پروردگارا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے اقراری ہیں. یہ اقرار اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم انہی کی نسل میں کے ہو گئے. حاضرین اکرام، پہلی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلایا وعدہ کر کے توڑ دینا کیسا ہے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت میں بیچ کر کھا جانے کے برابر ہے. اللہ سے وہ کون سا وعدہ ہم نے کیا اور اس کو توڑ دیا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے. اس کو اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے سورۃ الاعراف کی اس آیت سے اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں سے وعدہ لیا تھا، یعنی کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے اس بات کا عہد اور اقرار لیا تھا پہلے ہی، انسانوں کی اس دنیا میں آنے سے پہلے. کس بات کا؟ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تمام کے تمام نے اس بات کا اقرار اللہ سے کیا تھا، ہاں پروردگارا تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم اس بات کے اقراری ہیں، ہم گواہ پیش کرتے ہیں اس بات پر اپنے آپ. حاضرین اکرام، یہ رہا اللہ رب العالمین سے وعدہ. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک جانور ہے، ایک جانور کی جبلت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو رکھ دیا ہے کہ اس کی جبلت کے اندر وہ وہی طریقہ اختیار کرتی ہے جس کو اللہ نے رکھا ہے. ایک انسان ہے، اس کی فطرت میں ایک بات کا شعور اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کی فطرت بار بار کھرج کر کھریل کر اس کو بار بار اس کے وعدے کو یاد دلاتی ہے کہ تیری فطرت میں یہ بات ہے، تیری فطرت میں یہ بات ہے. اس کو 4 یا 5 مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. پہلے میں نے یہ کہا
جانوروں کی جبلت. تو جانوروں کی جبلت کے تعلق سے میں مثال دیتا ہوں. ایک جانور ڈکوری آپ جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں میسور کی بھاشا میں ڈکوری بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ معلوم ہے نا ڈکوری جانتے ہیں نا. یہ ڈکوری کیا ہوتی ہے؟ اس کی جبلت میں اللہ نے یہ بات رکھ دیا اور لکھ دیا کہ وہ جب بھی وہ پریگننسی کا اس کا عالم ہوتا ہے, بچے جب اس سے جنتے ہیں تو ایسے خطرناک طریقے سے بچے نکلتے ہیں کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. ماں کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے بچے باہر نکلتے ہیں. اسی تکلیف سے کراہتے ہوئے وہ مر جاتی ہے. اور بچوں کو جننے سے پہلے وہ ایک کام کر کے جاتی ہے. وہ کام کیا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ ڈکوری کیا کرتی ہے؟ گھروں میں مٹی سے بڑا ہی سخت ایک گھر بناتی ہے اور اس کے اندر وہ بچوں کو جنم دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ مر جاتی ہے. اور یہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بچے بڑے ہوئے, ان میں سے جو مادہ تھی, جو عورت تھی, یعنی کہ جو مادہ جس کو کہتے ہیں وہ تھی, وہ بڑی ہونے کے بعد اس کو جب بچے جننے کا موقع آتا ہے وہ بھی خود ایک گھر بناتی ہے. گھر بنانے کے بعد اس سے بچے جنتے ہیں. یہاں پر پوائنٹ بھی نوٹڈ یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اس کی جو ماں تھی اس نے بچوں کو جنم دینے کے لیے ایک گھر بنایا اور وہ مر کے چلی گئی. اپنے بچوں کو اس نے تربیت نہیں کی کہ گھر بناؤ, کیسے بنانا, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کسی نے اس کو نہیں سکھایا. اس کی جبلت کے اندر رب نے اس بات کو رکھ دیا کہ وہ ویسے ہی کریں اور وہ کرتے جاتے ہیں. اب آؤ انسانوں کی بات میں بتاتا ہوں. ہم انسان, ہماری فطرت کے اندر بھی مالک ملک اللہ رب العالمین نے یہی بات, یہی طریقہ کار رکھا ہے کہ انسان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر وہی طریقہ اختیار کرے جو اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. انسان کی فطرت میں رب کا شعور موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا کریٹر کون ہے, اس بات کا شعور اللہ نے رکھ دیا ہے. یہی وجہ ہے ہم نے, لیکن ایک بات ہے, شیطان جب بندہ اللہ رب العالمین کی رکھی ہوئی فطرت کے قریب ہوتا ہے کہ اس کا رب کون ہے, ایک انسان اپنے رب کو پہچاننے کے قریب ہوتا ہے تو ایسے وقت میں شیطان وہاں پر انٹر ہوتا ہے اور اس کو اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے, بھلا دیتا ہے. لیکن یہ معاملہ ایسے ہی ختم نہیں ہوتا. اس کی فطرت اس کو کھرجتی ہے, اس کی فطرت اس کو جو جگاتی ہے کہ نہیں, تو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے, تیرا رب کوئی اور ہے, تجھے عبادت کسی اور کی کرنا ہے. زندگی بھر پریشان رہتا ہے وہ انسان جو رب سے کبھی ملا نہیں, رب کی شناخت اسے ہوئی نہیں, رب کی پہچان اس کو کبھی زندگی میں ہوئی نہیں. مثال کے طور پر کھلاڑی میدانوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب کھیلتے ہیں, کھیل جیت گئے تو فوراً احساس خوشی کے اندر وہ مبتلا ہو کر کیا کرتے ہیں, زمین میں دھڑلے سے گرتے سجدہ کرتے ہیں. کبھی دیکھا ہے نہیں؟ سجدہ کر دیتے ہیں. جن کو رب کی پہچان نہیں ان کا شعور یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے شہر بنگلور کے چناسوامی اسٹیڈیم کے اندر کرکٹ میچ کھیلا گیا, وہاں پر بنگلور کی ٹیم جیت گئی. نتیجے میں خوشی میں وہاں کے کھلاڑیوں نے کیا کیا, میں مثال بتا رہا ہوں, بنگلور کے کھلاڑی کب سجدہ کیے بتاؤ, یہ نہیں پوچھ, یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, ایک جنرل معاملہ ہے. سمجھانے کے لیے بنگلور کی مثال میں لے رہا ہوں. تو فوراً جیت گئے میچ, خوشی کے اندر خوشی کے مارے سجدہ کر دیے زمین کو. یہ شعور کہ یہ بنگلور کی یہ زمین ہے جس نے ہم کو جتا دیا, لیکن دوبارہ میچ ہوتا ہے, یہی وہ زمین ہوتی ہے, برے طریقے سے وہ شکست کھا جاتے ہیں. ان کی فطرت انہیں کھکرتی ہے, اس کو ہم نے کیا کہہ دیا, اسی نے ہم کو جتایا, لیکن یہیں پر آج ہم کھیلے, اسی نے ہم کو ہرایا. بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک بچہ ہے, وہ بھوک سے رو رہا ہے, بلبلا رہا ہے, اور آپ اس کو خاموش کرنے کے لیے اس بچے کو اس کی بھوک کو سمجھے بغیر تھوڑی دیر اس کو کھلونا لا کر دے دو, کیا کرے گا؟ وقتی طور پر چند منٹ کے لیے وہ خاموش ہو جائے گا اور اس کھلونے سے کھیلے گا. تو جیسے ہی اس کو پھر دوبارہ بھوک لگی, پھر دوبارہ چیخنے چلانے لگے گا, رونے لگے گا. ہوتا نہیں ہوتا؟
تو ایسے ہی عین انسان کی فطرت ہے، اس کو رب ملا نہیں، حقیقی معبود کون ہے اس کی پہچان اس کو نہیں ہوئی، کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کو اپنا رب اور معبود بنا لیتا ہے، وہاں پر اس کی فطرت اس کو پکارتی ہے، اس کو کھرچتی ہے، جو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں، احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حاضرین اکرام، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک عورت ہے، اپنے بچے سے اس کو بے حد پیار تھا، اس کا بچہ اس سے چھن گیا، انتقال ہو گیا یا گم گیا۔ اب یہاں پر اس عورت کی حالت یہ ہوتی ہے، پاگل سی لگ جاتی ہے، اور وہ ہر بچے کو دیکھتی ہے، اپنا بچہ سمجھتی ہے۔ اس کا شوہر، اس کے خاندان قبیلے والے اس کے پاگل پنے کا احساس کر لے کر کیا کرتے، ایک گڑیا اس کے بچے ہی کی طرح لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے تاکہ وہ خاموش رہے، اپنے پاگل پن سے باز آ جائے۔ تو بتاؤ، اس عورت کو اپنے بچے سے اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی انگڑائیاں، اس کا کھیلنا، اس کا اکیلیاں کھانا، یہ جو چیز، جو خوشی اپنے بچے سے مل رہی تھی، جس جذبات کے اندر وہ ماں ڈوب رہی تھی، کیا یہ کھلونے سے بھی وہی چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ تو انسان کو حقیقی معنی میں امن، سکون، شانتی اگر ملتی ہے تو سچے رب کے سامنے سچا سجدہ کرنے سے ہی ملتی ہے، ورنہ کچھ بھی ہو جاؤ، دولت کے انبار میں ہے، دولت کے انبار کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی اس کو حقیقی رب نہیں ملا، اس کی زندگی امن شانتی سے نہیں گزرتی۔ اس کی ایک زندہ مثال بتاؤ، مدر ٹریسا، نام سنا ہوگا آپ نے، کون؟ ایک عورت، ایسی عورت تھی، مالدار، جائیداد، پراپرٹیاں بے شمار اس کے پاس تھی۔ ہوا کیا، زندگی میں کبھی چین، سکون، اطمینان اس کو نہیں ملا، تو اس نے کیا کیا، سکون اور چین اور امن کو تلاش کرتے ہوئے سیدھا ہندوستان کلکتہ پہنچی، اور وہاں پر اس نے غریبوں کو تلاش کیا، اور پوری زندگی غربا و مساکین یعنی کہ غریبوں کی سروس کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی۔ اس کے مائنڈ میں کیا بات تھی، غریبوں کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے اور سکون ملتا ہے، زندگی بھر غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے چل بسی۔ جب تک وہ زندہ تھی یہی مشہور تھا، یہی باور کرایا جا رہا تھا، اس کو سکون مل گیا، غریبوں میں اس کو خدا مل گیا۔ لیکن اس کی زندگی جیسی اس کی زندگی ختم ہوئی، اس کے بعد، اس کے انتقال کے بعد اس کی زندگی کا ریسرچ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی گئی، سیکریٹ لائف آف مدر ٹریسا۔ اس کی کتاب لکھی گئی سیکریٹ لائف اس کے تعلق سے، اور اس میں اس کے خط و کتاب جو اپنے گھر والوں کو لکھا کرتی تھی، سارے چیزوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ہر خط اسی بات کا جواب دے رہا تھا، پکار رہا تھا کہ کیا یہاں پر بھی غریبوں میں بھی اس کو خدا نہیں ملا، غریبوں کی خدمت میں بھی اس کو سکون نہیں ملا، امن و شانتی نہیں ملی، بے چینی کی حالت میں وہ مر کے چلی۔ یہ چند مثالیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک آخری مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی ایک سائیکارٹسٹ کے پاس گیا، نفسیاتی ڈاکٹر، سائیکارٹسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس گیا اپنا علاج کروانے کے لیے۔ جانے کے بعد اپنی بے چینی، اپنی پریشانی کا تذکرہ اس کے سامنے کیا، اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل تلاش کیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا، اس کے پورے مائنڈ کو پڑھ لینے کے بعد، بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ایک مشورہ دوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پوچھا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا، دنیا بھر کو ہنسانے والا جس کا نام چارلی چاپلن آپ نے سنا، تم ایک کام کرو، یہ چارلی چاپلن جو ہے اس کے پروگرام دیکھا کرو، دیکھنے سے تمہارا مائنڈ ہو سکتا ہے کہ فریش ہو جائے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا، جس کا نام تم لے رہے ہو میں ہی تو ہوں، دنیا بھر کو ہنسانے والا، اپنی نجی زندگی میں ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر دنیا ہنستی ہے۔ وہ خود کہتا ہے، اس کے تعلق سے کتابوں کے اندر یہی بات لکھی گئی تھی کہ وہ رونا چاہتا تھا لیکن دنیا والوں کے سامنے رو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنسانے والا مشہور ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے، جب مجھے رونا آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ چیخ کر روؤں، لیکن اپنے آنسوؤں کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس وجہ سے جب بارش برستی ہے ایسے وقت میں کھڑا ہو کر رو لے گیا کرتا۔
تو حاضرین اکرام یہ چند مثالیں الگ ناحیوں کی آپ کے سامنے ان لوگوں کی میں نے پیش کی جن کو رب ملا نہیں، رب کی پہچان جن کو نہیں ہوئی، یعنی کہ غیر مسلم جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں امن اور شانتی نہیں رہتا، سکون ان کو نہیں ملا کرتا، جس کی وجہ سے وہ دور کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی فطرت ان کو جگاتی ہے، کچوکے لگاتی ہے، پکارتی ہے تیرا رب کوئی اور ہے، تلاش کر اس کو، پہچان اس کی اپنی بنا، اس کو تلاش کرتے ہوئے جا۔ لیکن ہم مسلمان بھی ہیں، رب کا صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچائے، اور ویسے ہی رب کے پیغام کو اپنے پاس لپیٹ کر کنڈلی کا سانپ بن کر ہم بیٹھ گئے۔ ہیرا ہے سانپ کے پاس، کنڈلی مار کر بیٹھ گیا، خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتا، ایسے بن کر ہم مسلمان بیٹھ گئے۔ یہ رہی فطرت کی غیر مسلموں کے تعلق سے چند مثالیں۔ ایک اور اہم بات خود ہم مسلمانوں کے تعلق سے میں بتاتا چلوں، وہ بات یہ ہے ہم مسلمانوں کے تعلق سے بھی یہی بات ہے۔ یہ کیس صرف ان لوگوں کا کیس نہیں جن کی فطرت میں رب کا شعور تھا، اللہ کی پہچان ان کو ہو گئی، اللہ کی طرف سے رہنمائی کے طور پر رب کی کتاب قرآن مجید ان کو مل گئی۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ بہت باریک مسئلہ ہے، لیکن آسانی کے ساتھ بے شمار مثالیں دے کر میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ بہت ہی اہم اصول ہے، اس بات کو یاد رکھ لو، دعوتی میدان میں بھی آپ کو کام آئیں گے۔ ہم مسلمان کیسے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آیت کریمہ اور یہ باتیں مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ میں بتا یہ رہا تھا غیر مسلموں کے تعلق سے کہ ان کی فطرت کیسے پکارتی ہے، دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں، سہبارہ پلٹ کر آتے ہیں، لیکن شیطان ان کو رب کی طرف سے موڑ کر غیر خدا کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور ہم مسلمان بھی قرآن جیسا خزانہ جو ان کی ضرورت تھی اپنے پاس رہ کر دبا کر بیٹھے ہوئے جیسے کنڈلی کا مار کر بیٹھا ہوا سانپ ہے۔ خود ہم مسلمانوں کے تعلق سے مثالیں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی فطرت اللہ نے رکھ دی تھی، اور اس کی تجدید کے لیے رب نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس کی وجہ سے رب العالمین کی صحیح پہچان اور شناخت ان کو مل گئی، لیکن اللہ رب العالمین کو صحیح طریقے سے پانے میں ہم مسلمان بھی فیل ہو گئے۔ اور رب کا پیغام میں آپ کے سامنے یہی بتا رہا تھا کہ مگر ہم مسلمانوں نے رب کو صحیح طریقے میں پہچاننے سے جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ ہمارے سامنے دو چیزیں آئی، ایک ہے دینداری، دوسرا آیا دنیا پرستی، مادی مفاد پرستی، مادی فائدہ۔ جیسے ہی ہمارے سامنے آیا دین کو ہم نے نظر انداز کیا، دین کو ہم نے ٹھکرا دیا اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ گئے، اس کے سامنے ہم جھکتے چلے گئے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کی غلامی کے بجائے اپنے نفس کی غلامی کو ہم نے اختیار کیا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی مادی فائدوں کی طرف جھکنا ہم نے گوارا کر لیا، دنیاوی مصلحتوں کو ہم نے آگے پیش رکھ دیا، صرف دین کے ہی احکامات، صرف دنیاوی احکامات، دنیاوی مصلحتوں کو دیکھ کر دین کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ حاضرین اکرام، اس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے چلے گئے؟ دین کے کام بھی ہم وہی کرتے ہیں جس میں شہرت ملتی ہے، دین کے کام بھی ہم وہی کرتے ہیں جس میں لوگ دیکھ کر ہم کو دیندار کہیں، جن میں چند لوگوں کے پاس ہمارا نام ہو، ہم کو عزت ملے، معاشرے کے اندر عزت کی نگاہوں سے ہم کو دیکھا جائے۔ اگر ایسی پبلسٹی ہم کو ملتی ہے تو ایسے دین کے کام ہم کرتے ہیں، اگر ایسی پبلسٹی ہم کو نہیں مل رہی ہے، وہاں پر ہم کو معاشرے کے اندر ایک الگ مقام، ایک اونچا مرتبہ نہیں دیا جا رہا ہے، تو دین کا کام اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، دین کا کام ہم نہیں سمجھتے، رب کا کام ہم نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہماری شخصیت کی پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے۔ اب آؤ میں آپ کے سامنے بتاؤں جو اللہ رب العالمین نے کہا، یہی وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا کا معاملہ آ گیا تو دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر دین کو جنہوں نے ٹھکرا دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو کم قیمت میں بیچ دیا، ثمناً قلیلا۔ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے ہی انسانوں کے تعلق سے، ایسے ہی مسلمانوں کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے
کیا کہہ رہا ہے؟ لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، یہی وہ مسلمان ہوں گے اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے روز۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کے گناہوں سے پاک ان کو کرے گا، اور نہ ہی ان کو ایک نفیس جگہ کے لیے حقدار بنائے گا۔ حاضرین اکرام، آپ کمپیئر کر کے دیکھو، غیر مسلم ہے، اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، رب نے فطرت میں رکھ دیا ویسے ہی جیسے کہ جانوروں کی جبلت میں رکھا ایک چیز کہ وہ ویسے ہی کام کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری مثال خود انسانوں کے تعلق سے میں نے یہ بیان کی، اللہ نے فطرت میں اس بات کو ودیعت کر دیا کہ رب کی پہچان حاصل کرو۔ ان لوگوں نے پہچاننے میں غلطی کی، ہم نے رب کا صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچایا۔ اور تیسرے نمبر پر خود مسلمان، ہمارے اندر بھی رب نے فطرت کو رکھ دیا، لیکن ہم نے کیا کیا اس معاملے میں کہ رب کو راضی کرنے فیل ہو گئے۔ کیسے؟ ایسے کہ دین کے وہی کام ہم کرتے ہیں جہاں پر عزت، شہرت اور معاشرے کے اندر ایک اونچا مقام ہمیں ملتا ہے۔ اگر نہیں ملتا، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی تعریف نہیں کرتا، تو ایسے دین کے کام ہم کریں گے نہیں۔ حاضرین اکرام، یہ کیا ہے آپ غور کرتے چلے جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا آخرت میں جگہ نہیں، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے بات کرے گا نہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں سے جب کہا جائے گا، اصل بات بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں سے جب کہا جائے گا قرآن پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں اگلی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رب کی کتاب کو پڑھو، اس کے اندر کیا اصل پیغام ہے اس کو جانچو، اس کو پرکھو، اپنی زندگی میں لاگو کرو، تو اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں قرآن ہی تو کہتا ہے دنیا بھی کماؤ اور دین بھی کماؤ، اور اس کے لیے دلیل ربنا آتنا، بولو، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہی نے کہا ہے دنیا میں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا بھی کماؤ، آخرت بھی کماؤ۔ یہ دنیا حسنہ سے مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک پردہ جو ہماری نگاہوں میں پڑا ہوا ہے، آج میں کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ باریکی ہے غور سے سنیں تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، نہ سنیں تو بس ایسے ہی وقت گزر جائے گا۔ باریک مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالوں گا، انشاءاللہ واضح مثالوں سے بات کو کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، جب ان سے کہا جائے گا تو کیا کہتے ہیں؟ ارے دنیا نہ کو تم بول رہے ہیں، رب نے خود کہا ہے کہ دنیا حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ ہونا ہے، فی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ ہونا ہے۔ آؤ رب کا پیغام کیا ہے، ہم اس کا حقیقی میسج حاصل کریں۔ دنیا میں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ سے مراد اگر میں آپ سے بتاتا چلوں، اس کا مطلب یہی ہے، اس کے لیے ایک ایگزامپل، پہلے بھی مثال دیتا ہوں دنیا کی، بعد میں ہم آئیں گے قرآن اور حدیث کی طرف۔ MNC کمپنی جس کو بولتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں پر جاب مل جائے، وہاں پر کام مل جائے، بڑی زبردست سیلری ہے، اور وہاں پر جاب ملنے کے لیے اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، بار بار جاتا ہے آتا ہے، پتا چلتا ہے اس کو کہ وہاں پر جاب کب ملے گا جبکہ اس کے لیے ایلیجبلٹی ہو، یعنی کہ اس کے قابلیت تمہارے اندر ہو، یعنی کہ تم انجینئر ہو، یعنی کہ جو چیز وہ ڈگری چاہتے ہیں وہ ڈگری تمہارے پاس ہو، اس کو تم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو، تب تم اس کے جاب کے لائق بنو گے ملٹی نیشنل کمپنی میں، ورنہ تم کو ویسے ہی باہر دھکیل دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس بھی 4-5 سندیں موجود ہیں، سرٹیفکیٹ ہے، میں اپنی سرٹیفکیٹوں کو لے جاؤں اور میں چاہوں، میں تو کیا عالم ہوں، میں دین کا علم میں نے حاصل کیا ہے، میں اپنی سرٹیفکیٹ کو لے کر وہاں پر جاؤں ملٹی نیشنل کمپنی میں اور میں کہوں فارم فل اپ کر کے کہ مجھے جاب دے دو، کیا کہیں گے؟
تمہارے پاس ڈگری تو ہے لیکن ہمارے لیے جو ضرورت ہے وہ نہیں، تم جاؤ اپنے گھر، ہے نہیں ہے؟ صاف سیدھا مجھے اپنے گھر بھیج دیا جائے گا۔ حاضرین اکرام، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، فی دنیا حسنہ بولے تو کیا؟ رب نے کہا دنیا بھی کماؤ، رب نے کہا آخرت بھی کماؤ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن کا مطالعہ کر لو، ایسے اللہ نے کہیں نہیں کہا تم دنیا کے پیچھے پڑو، دنیا بھی کماؤ، دنیا بھی کماؤ، ایسے اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ تو پھر مطلب کیا ہے اس کا فی دنیا حسنہ کا؟ ہے نا؟ جو سوال آپ کا پیدا ہوگا وہ بھی میں سوال کر کے آپ کا جواب میں یہی دوں گا کہ آدمی وہاں پر ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کے لیے اس کو قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، جب قابلیت اس کے پاس نہیں ہوتی تو رد کر دیا جائے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کی قابلیت کے لیے کوشش کرے گا۔ ایک باپ، غریب باپ اپنے بچے کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوا سپنا دیکھتا ہے، اس کو پتا چلے گا کہ اس کے لیے انجینئرنگ کی ضرورت ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اچھی اسکول میں پڑھائے، اسکول میں داخلے کے لیے گیا 25-50 ہزار 1 لاکھ روپے ڈونیشن مانگتے، پھر اس کے بعد اس کی مہینے کی فیس 5,000 سے 10,000 تک، اس کی کتابیں، اس کا یونیفارم، اس کا اخراجات برداشت کرنا، سال جیسی ہی ترقی ہوتی گئی اور زیادہ پیسے، اپنے پاس کیا تھا سب کچھ ختم ہو گیا، بس کام و کاج باقی رہ گیا ہے، بیوی کا زیور اٹھایا، اس کو بیچ دیا، بچے کو پڑھاتا ہوا گیا، آخری مرحلہ آیا، آخری فائنل درجے پر بچہ آ گیا ہے، ابھی اس کا انجینئرنگ کا ریزلٹ آنے والا ہے، بس 1 یا 1.5 سال باقی رہ گیا ہے، ایگزام کو فیس بننا ہے، ہاسٹل میں فیس بننا ہے، کیا کریں؟ تب باپ نے دیکھا میرے پاس کیا تھا سب ختم، بیوی کے پاس زیور تھا وہ بھی ختم، فلانی سائٹ تھی اس کو بھی نکال دیا، دیکھتا ہے میرا گھر ہے اس کو بھی بیچ دوں، کرائے کے گھر میں رہ جاؤں، بچے کو کام پر لگا دوں، اس کو بھی بیچ دیتا ہے، کرائے پر دے دیتا ہے، وہ پیسہ لے جا کر بچے کی تعلیم کے لیے لگا دیتا ہے، اب وہ وہاں پر پڑھ کر فارغ ہو کر آیا، تب اپنی سرٹیفکیٹ لے کر گیا ملٹی نیشنل کمپنی میں، دیکھتے ہی نمبرات بھی اچھے تھے، جگہ مل گئی، سگنیچر ہو گیا کہ تم اس کے اہل ہو۔ اب یہاں پر دیکھو، یہی سیم معاملہ فی دنیا حسنہ کا ہے، کیسے؟ یہی معاملہ، یہی کیس فی دنیا حسنہ کا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا کماؤ، پھر اللہ نے کیا کہا بھائی؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فی دنیا حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ فی دنیا حسنہ اس کو کہتے ہیں تم کو آخرت میں جانا ہے، فی الآخرت حسنہ سے مراد آخرت میں جنت مل جانا، یہی ہے نا؟ یہی ہے، فی الآخرت حسنہ سے مراد آخرت میں جنت ہونا ہے، تو پھر فی دنیا حسنہ کیا ہے؟ فی دنیا حسنہ یہی ہے، فی الآخرت حسنہ آخرت میں تم کو جنت ملنا ہے، آخرت کی جنت ملنے کے لیے تم کو جیسے ملٹی نیشنل کمپنی میں تم اس کے اہل بننے کے لیے انجینئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو انجینئرنگ پڑھنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، آخرت میں جنت ہونا ہے اس کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمل کی ضرورت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی، اللہ کی توفیق بندے کی طلب کے بغیر نہیں ملتی، تو بندہ طلب کرے، رب اس کو ہدایت دے اور وہ دنیاوی پریشانیوں اور مصیبتوں میں اس کو برداشت کرتے ہوئے آخری مرحلے تک پہنچتا ہے، اور آخر میں اس کا خاتمہ، اس کا انتم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہوتا ہے، اس کی دنیا حسن بن گئی، اس کی آخرت تو حسن ہے ہی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخرت حسنہ کا مطلب یعنی کہ دنیا حسنہ سے مطلب کیا ہے؟ دنیا بھی کماؤ، یہ اللہ نے نہیں کہا، پھر کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ دنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ تم آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسی دنیا کے اندر اس کی جو کوششیں ہونی ہے، اس کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرو اور اپنے آپ کو اس نفیس جنت میں اس کے لائق اور حقدار بنانے کے لیے آج کوشش کر لو، آج کوشش کرنے کی توفیق اللہ دے دے، تو یہ لوگ ان کی دنیا بھی حسنہ ہو گئی، ان کی دنیا بھی حسنہ ہو گئی، یعنی کہ رب جیسے چاہتا ہے ویسے یہ کر رہے ہیں، دنیا حسنہ ہو گئی، اور آخرت میں ان کے لیے الحمدللہ جنت، محلات، ساری کی ساری چیزیں ہیں، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی ندیاں،
اچھے شراب کی ندیاں، پانی کی ندیاں بہ رہی ہیں، موج کریں گے، مزہ کریں گے. ایک ایک خیمہ بھی ایسا ہوگا، اللہ اکبر، ایک موتی اتنا بڑا ہوگا آج کے کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا اتنا بڑا ایک موتی کا محل ہوگا. وہاں پر حوریں اس کی بیویاں ہوں گی، جنتی عورتیں اس کی بیویاں ہوں گی. جنت میں جمعہ بازار لگے گا، اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، فرشتوں کی صحبت ملے گی. سایہ دنیا کا اتنا بڑا اونچا اور مقام و مرتبے والا انسان اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ان کو دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے. مائیں اور بہنیں اماں عائشہ صدیقہ سے ملاقات کریں گی، آسیہ فرعون کی بیوی ان سے ملاقات کریں گی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں گی، وہ عورت وہ حضرت سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی اس سے ملاقات کریں گی. میرے بھائی بتاؤ اس جنت کو پانا ہے تو یہاں پر اس کی کوشش کرنا نہیں کرنا. ایک MNC کمپنی میں جاب کے لیے ضرورت ہے انجینئرنگ کی، تو جنت کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ دنیا حسنہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر آخرت طلبی کی توفیق اللہ اگر دے دے یہی دنیا حسنہ ہے. اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے صحیح توفیق دے دی. تو حاضرین اکرام، اب آخر میں آپ کو دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہی ہے، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کمانا ہی نہیں کیا؟ دنیا کمانا ہی نہیں کیا؟ پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ دنیا کمانا ہی نہیں، ورنہ تو حضرت عثمان کب کے فقیر ہو جاتے ہے نہیں. اللہ اکبر، کیسے مالدار تھے. جب بھی ضرورت پڑی اسلام اور مسلمانوں کو، کون ہے تم میں سے جو اونٹ دے مسلمانوں کو؟ کون ہے تم میں سے جو مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر دے؟ کون ہے مسلمانوں میں سے جو ایسی تجارت کو آگے بڑھا کر لے لے؟ اللہ اکبر، بار بار حضرت عثمان اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. اتنا اللہ نے دیا، اتنا اللہ نے دیا. لیکن ہمارا نصب العین، ہمارا ہدف، ہمارا مقصد، ہمارا نشانہ دنیا کمانا کبھی نہیں ہونا، آخرت کمانا ہونا. حضرت عثمان کی طرح اللہ دنیا کو پیچھے بڑھا دے گا، پیچھے بہتی ہوئی آ جائے گی. کیا ہے؟ بالکل دنیا بھر کی دولت تمہارے پاس ہے، لیکن آپ مر کے جا رہے ہیں تو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جانا پڑے گا. جمعہ کے خطبے میں اس کی تفصیل آپ نے سنی ہے. تو حاضرین اکرام، ایک بندہ ہے وہ اپنے گاڑی کی چابی گما دیا، گھر کو گیا، کہاں رکھا پتا نہیں ہے، بیوی پر گرم، بچوں پر گرم، ادھر ڈھونڈ رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہا ہے، پورا کا پورا گھر ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، الٹا پلٹا سارا کا سارا کر دیا. پھر بھی اس کو وہ چابی نہیں مل رہی ہے. تو جیسے ہی وہ چابی تلاش کرتے رہتا ہے، اگر بندہ صحیح معنی میں مومن ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ آیت آ جاتی ہے، لا یضل ربی ولا ینسا. تیرا رب تو وہ ہے جو کبھی گمتا نہیں، جو کبھی گماتا نہیں، کوئی چیز اس سے بھولی نہیں جاتی. اللہ ایسا ہے جو کبھی بھولتا نہیں ہے، اس کو بھول نہیں ہے. تو فوراً بندہ پکار اٹھتا ہے، پروردگارا میں عاجز ہوں، میں بھولتا ہوں، تیری ذات ایسی ہے کہ تو کبھی بھولتا نہیں. بتاؤ رب کو دریافت کیا نہیں کیا؟ ویسے ہی ایک بندہ ہے، ہاتھ میں کانچ کا زبردست گلاس پکڑا ہوا تھا، اچانک اس کے ہاتھ سے سنبھالنے کے باوجود بھی چھوٹ کر گر گیا. ایک ہی گلاس پکڑا ہے، دو چار میں کبھی ہوتا نہیں ہوتا، ہر ایک کی زندگی میں سے ہوتا ہے. چھوٹ کر نیچے گر گیا تو نتیجے میں پورا چور چور ہو گیا. چور چور سمجھتے ہیں نا، پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب وہاں پر اب وہ سوچتا ہے، ہاتھ میں اس کے گلاس تھا، ایک گلاس کو وہ سنبھال نہ سکا. ارے متکبر، ارے گھمنڈی، ارے وہ انسان جو اپنے آپ کو غرور میں مبتلا کر لیتا ہے. آپ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کیا ایسے زبان استعمال کر رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ انسان جو غرور میں مبتلا ہے، وہ انسان جو گھمنڈ میں مبتلا ہے، وہ انسان جو کبھی نیچے دیکھتا نہیں، انانیت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. غور کر، ایک گلاس تھوڑی دیر تو سنبھال نہ سکا، تیرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا. بندہ مومن وہ ہے، ہاتھ سے گلاس چھوٹتا بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی اس کا ہوتا ہے، پکار اٹھتا ہے پروردگار کی طرف. اتنے بڑے بڑے سیارے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، بغیر ستونوں والا آسمان، اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی سہارے کے
کیسے تھاما ہوا ہے اللہ، عقل حیران رہ جاتی ہے. بندہ پکار اٹھتا ہے اللہ تیری ذات کیسی اعلیٰ ہے، کیسی عرفہ ہے، تو کتنی عظمتوں والا ہے. بندہ مومن وہ ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر بھی اپنے رب کو پا لیتا ہے. یہ بندہ مومن ہے. سمجھ رہے؟ یہ بندہ مومن ہے، لیکن اب اس کے دین کے معاملات میں بھی اپنی دنیا کو لا کر کھڑا کرتا ہے. عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، مقام مرتبہ چاہتا ہے، چار لوگوں میں ایک الگ ایک اونچا مقام چاہتا ہے. ایسے لوگ یہ مومن ہے بظاہر مسلمان، لیکن ان کے ہی تعلق سے آج جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا خلاق لهم فی الآخرہ. آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہیں تھی، پورا ہچ کھا گئے، ختم خلاص. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. حاضرین اکرام، ایک حدیث سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کہ یہاں پر وہاں کے لیے کمایا جانا چاہیے، نہ کہ یہاں پر یہاں کے لیے. یعنی یہاں پر کمانا ہے تو آخرت کے لیے کماؤ، یہاں پر یہی کے لیے کماؤ گے تو چھوڑ کر چلے جانا پڑے گا. بعد میں اس جائیداد کو بانٹنے کے لیے بچے بھی لڑ جھگڑ پڑیں گے. یعنی خاموش چھوڑ کر چلے جاؤ. مثالیں اور بھی آ رہی، چند شیروں کی مثال تھی، شیر لین سو دے وہ، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں. بس یہ دو تین آیتیں جو آج کے اس درس میں ہم نے سنی، پڑھی اور پڑھائی، اس سے جو کچھ بھی عبرت اور نصیحت ہم نے حاصل کی ہے، بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے آپ کو پہچان کر اللہ کی ذات کو پہچاننے والا بنائے، اور آخرت سے غافل رہنے والے انسانوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت کی نفیس جنتوں میں اے اللہ ہمارا ٹھکانہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.